السلام علیکم، میں ہوں میاں منظور احمد ارائیں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں منظور احمد جے ٹی وی اور فیس بک پیج۔ آج 16 جولائی سن 1922 بروز ہفتہ میں آپ سے مخاطب ہوں، اور کل انشاءاللہ 17 جولائی کو 20 سیٹوں پر ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، جو کہ پنجاب میں آج جو ہے وہ الیکشن کی مہم جو تھی وہ ختم ہو چکی ہے اور کل ووٹ ڈلنے ہیں۔ تو میرے پاس جو لسٹیں تھیں یا جو الیکشن کمیشن نے اس الیکشن کو کرانے کے لیے جو اقدامات کیے ہیں اس میں جو خامیاں ہیں اس کی میں آپ کو نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ اس جدید دور میں جب انسان جو ہے وہ کہاں کہاں پہنچ چکا ہے، وہ خلا میں بھی اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہے اور زمین کے اوپر بھی، اور جدید کمپیوٹر اور پتہ نہیں کیا کچھ آ گیا ہے، لیکن الیکشن کمیشن کی یہ حالت دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ یہ میرے خیال میں 20ویں صدی میں بھی نہیں آیا، جبکہ آج کل ہر چیز جو ہے وہ بڑی خوبصورتی سے اور طریقے سے بنائی جا رہی ہے۔ جو اس کے اندر خامیاں دیکھی گئی ہیں ان کی میں نشاندہی کر دیتا ہوں۔ اور یہ جو ووٹر لسٹیں بنائی گئی ہیں یہ ایک پری پول دھاندلی کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ اگر کسی کو کوئی شک ہے تو میں جن چیزوں کی نشاندہی کروں گا اس کو الیکشن کمیشن بھی دور نہیں کر سکتا کہ واقعی اس کے اندر ہے یا نہیں ہے۔ پھر یہ کہیں گے کمپیوٹر کی غلطی ہے، یہ کمپیوٹر کی غلطی نہیں ہے، یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور کوتاہی ہے جس کے اوپر جو ہے وہ غور نہیں کیا گیا۔ آج کل جو ہے کمپیوٹر کو اگر آپ کمانڈ دے دیتے ہیں تو وہ آپ کو ہر جو ہے گھرانے کی ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیتا ہے۔ چک 9 امپیار کی اگر کمانڈ دیں گے تو تمام چک 9 امپیار کے لوگوں کے ایک جگہ پہ ووٹ آ جائیں گے، پھر ان کو گھرانہ وائز بھی کر دیں گے، اور کسی قسم کے اس کے اندر جو لوگ جا چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، یہ سارا ریکارڈ ان کے پاس موجود ہوتا ہے۔ تو وہ جو چیزیں دیکھی گئی ہیں ان سب کی میں نشاندہی کر دیتا ہوں، اور ووٹر لسٹیں میں نے کسی وجہ سے ان کی آپ کو پکچر نہیں دکھا رہا، لیکن ہمارے پاس موجود ہیں، وہ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ نمبر 1، ووٹر لسٹیں جو ترتیب دی گئی ہیں وہ نہ تو چک کے مطابق دی گئی ہیں، ان کو مکس کیا گیا ہے، یعنی کہ اگر چک 9 امپیار کے 5 ووٹ ہیں تو اس کے بعد 2 ووٹ جلا رائن کے ڈال دیے ایڈریس کے، اور 2 چک مجاہد کے ڈال دیے، اور پھر جو ہے آگے جو ہے پھر وہ شروع کر دیا۔ اور نہ ہی گھرانہ کو ترتیب دی گئی ہے کہ ایک گھرانے کے اگر 8 فرد ہیں تو ان کو مردوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا جائے اور عورتوں کو جو ہے دوسری لسٹ میں، عورتوں والی لسٹ میں اکٹھا کر دیا جائے۔ اس طریقے سے نہیں کیا گیا، بلکہ اگر ایک کا جو ہے نام گھر کے فرد کا پہلی لسٹ میں ہے تو دوسرے کا جو ہے وہ 3 نمبر پیج کے اوپر ہے، اور چوتھے کا جو ہے وہ ہو سکتا ہے 5 نمبر پیج پر ہو۔ اس طریقے سے جو ہے یہ لسٹیں بنائی گئی ہیں۔ دوسرے نام پہ ووٹر لسٹیں پرانے نام، یعنی کہ جو عارضی طور پر تھے، اس علاقے میں بندے رہ رہے تھے، اب وہاں پہ نہیں رہ رہے۔ جب یہ مردم شماری کی گئی وہاں پہ وہ تھے تو اب وہ وہاں پہ نہیں رہ رہے، جبکہ یہ چند دن پہلے جو ہے یہ مردم شماری کی گئی ہے، اور وہ لوگ یہاں پہ رہتے بھی نہیں ہیں، ان لوگوں کے نام بھی ووٹر لسٹوں میں شامل کیے گئے ہیں۔ کسی نے تصدیق کرنے کی کوشش نہیں کی گئی کہ اگر یہ 10 سال یا 20 سال پہلے یہ اس جگہ پہ عارضی طور پہ، جیسے خانہ بدوش ہوتے ہیں، جھوپڑی والے ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، وہ آئے تھے تو کیا اب وہ وہاں پہ موجود ہیں، یا وہ اپنی تمام جائیداد بیچ کر کسی اور جگہ پہ جا چکے ہیں، وہ وہاں پہ موجود نہیں ہیں؟ ان کے نام نہیں نکالے گئے بلکہ ان ووٹر لسٹوں کے اندر شامل ہیں۔ کیوں کہ اب اگر ایک بندہ 25 یا 50 کلومیٹر دور بیٹھا ہوا ہے تو وہ ادھر آ کے حلقے میں ووٹ نہیں ڈالتا۔ یہ بھی ایک دھاندلی کا ذریعہ ہے تاکہ ان لوگوں کو ڈال دیا گیا ہے اور کنفیوژن پھیلائی گئی ہے، اور جو لوگ وہاں پہ نہیں ہیں ان کے نام نہیں نکالے گئے۔ اس کے علاوہ چک نمبر 9 امپیار جو ہے یہ کسی وقت میں یہ ڈاکخانہ جلا آرائی میں موجود تھا، پھر اس کو اٹھایا اور چک نمبر 19 امپیار میں شامل کر دیا۔
اب جو ہے ان کو جو ہے پھر کچھ لوگوں کو اٹھایا ہے، ابھی کچھ لوگوں کو پھر انہوں نے اٹھایا ہے اور ان کو چک 9 امپیار اور ڈاکخانہ جلا رائی میں اور ڈاکخانہ 19 امپیار میں ڈال دیا گیا ہے۔ وہ بھی ایک طرح کی جو لوگ ہیں ان کو کنفیوژن پیدا کی جائے کہ یہ جو ہے ڈاکخانے والے لوگ ہیں، چک کے لوگ ہیں، یا یہ کس طرف کے ہیں۔ ان کے 2 ڈاکخانے شمار کر کے ادھر ڈال دیے گئے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایڈریس کی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن وہ ان کے جو ہے ووٹر لسٹ کے اندر جو ہے ان کے نام ڈالے ہوئے ہیں 2 ڈاکخانے کے مطابق۔ یہ بھی گورنمنٹ کی کوتاہی ہے کہ جب ایک حلقہ ایک ڈاکخانے کے اندر آ جاتا ہے، اس کے ایڈریس پہ شناختی کارڈ بن جاتے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ ڈاکخانے تبدیل کر دیے جاتے ہیں، یونین کونسل تبدیل کر دی جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے ووٹر لسٹوں کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ پاکستان میں ہو رہا ہے، باقی جگہوں پہ نہیں ہو رہا، کہ یہ صرف دھاندلی کا ذریعہ ہوتا ہے کہ جب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، اس کو اٹھاتے ہیں دوسرے حلقے میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تیسرے نمبر پہ جو خامی میں نے دیکھی ہے وہ یہ دیکھی ہے کہ کچھ افراد اس میں جو ہے بزرگ بھی شامل ہیں، اس میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ بچیاں جو جوان ہو کر فوت ہو گئی ہیں، جن کی شناختی کارڈ تھی اور ڈیتھ ہو گئی، ان کے نام نہیں نکالے گئے۔ اس کی زندہ مثال میری اپنی والدہ ہے اور میرے والد ہیں، یا اس طریقے کے اور لوگ ہیں، ان کے نام خارج نہیں کیے گئے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے نام بھی ان ووٹر لسٹوں میں موجود ہیں۔ جو خدائی فرشتے یا وہ لوگ جو دھاندلی کرتے ہیں، ان کے نام پہ وہ پری پول جو ہے وہ دھاندلی کرتے ہیں، وہ ڈالے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کے ووٹ جو ہے وہ اس بوتھ پہ، جنہوں نے پچھلے سال وہاں پہ اسی چک کے رہنے والے ہیں، اسی جگہ پہ ووٹ دینے والے تھے، ان ووٹوں کو اٹھا کر ابھی دوسرے بوتھوں میں اور دوسروں حلقوں میں جو ہے ان کے نام ڈال دیے گئے ہیں، تاکہ جب وہ یہاں پہ آئیں اور وہ دوسری جگہ پہ ووٹ ڈالنے نہ جا سکیں، یا اس طرف چلے جائیں جہاں پہ ان کو پتہ ہے کہ یہ اس طرف ہماری تھوڑی کمزوری ہے، تو ان لوگوں کے ووٹ اٹھا کے ادھر ڈال دیے گئے ہیں، تاکہ وہ پتہ نہ چلے حلقے والوں کو کہ انہوں نے ووٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو دیے ہیں یا تحریک انصاف کو دیے ہیں یا کس کو دیے ہیں، تاکہ علاقے والے تو جانتے ہیں۔ جیسے ہمارے حلقے میں کمیٹی بنی ہے، اس کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ جی ہم نے ووٹ جو ہے وہ شیر کو دینا ہے یا بلے کو دینا ہے، تو وہ ہمارے چند بندوں کے اکثریت جو ہے کسی کے 10 یا 15 ووٹ اٹھا کے وہ دوسرے حلقے میں ڈال دیے گئے ہیں، تاکہ وہ کمیٹی والوں کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ یہ ووٹ کہاں ڈال کے ہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، ابھی جو ہے لوگ بہت ذہن رکھتے ہیں اور وہ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو کہ انہوں نے فراڈ کیا ہے اور دوسرے حلقوں میں ووٹ تبدیل کیے ہیں اور بے ترتیبیں ڈالے ہیں، تاکہ ان کو جو ووٹر ہیں جنہوں نے ووٹ ڈالنا ہے ان کو بھی پتہ نہ چل سکے، اور جو انتظامیہ یہ کام کر رہی ہے، ان کے اپنے ممبر کام کر رہے ہیں، تو ان کو بھی پتہ نہ چل سکے کہ اس کا ووٹ کدھر ہے۔ تو یہ وہ دھاندلی کے طریقہ کار ہیں جو الیکشن کمیشن نے اس کے اندر لسٹوں میں کیے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جب پہلے ایک ضمنی الیکشن پہ جو ہے اسی عزت جاوید صاحب کے اور دوسرے بندے کے ووٹ پڑ رہے تھے، تو شہید گروپ کے عبد الرحمن خان کانیو صاحب ضلع ناظم بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جناب ادھر ناظم میں بیٹھا ہوں، جس دن عزت جاوید جیتے گا تو بتائے گا۔ اور وہی بات ہوئی کہ وہ عزت جاوید پچھلے الیکشن میں ہار گئے، اور جو کانیو گروپ کا یا نون لیگ کا بندہ تھا وہ جیت گیا تھا۔ تو یہ جو ہے یہ اوپر لیول پر بھی دھاندلی ہوتی ہے، اور اس الیکشن بوتھوں پہ بھی یہ دھاندلی ہوتی ہے۔ باقی سامان پہنچا دیا گیا ہے، انشاءاللہ صبح کا سورج طلوع ہوگا، اور یہ محب وطن جو شہری ہیں، پاکستانی ہیں، یہ ابھی جاگے ہوئے ہیں، یہ خوب جانتے ہیں، اور یہ اپنے اس چیز کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ بہتر فیصلہ کریں گے کہ اس ملک کے لیے جو ہے وہ محب وطن کون ہے، اور اس ملک کو کون لوگ ہیں جو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں۔ 72 سال پاکستان کو ہو گیا ہے، اور شرم کی بات یہ ہے کہ ہم اگر $1 ارب بھی ایک سال میں بچت کرتے تو $72 ارب ہمارے خزانے میں ہوتے، لیکن ہم
جو ہے قرضے بھی لے رہے ہیں اور ہمارے پاس پیسہ بھی موجود نہیں ہے، اور لولی لنگڑی حکومت کھڑی ہے، اور مزید جو ہے اس پاکستان کی تباہی کی طرف یہ ہم لوگ جا رہے ہیں۔ پتہ نہیں کب سبق سیکھیں گے۔ خیر اللہ کرم کرے گا، عوام جاگی ہوئی ہے، اب وہ اپنے ووٹ کا پہرا دینا بھی جانتی ہے اور اپنے اچھے یا برے لیڈروں کو بھی جانتی ہے۔ انشاءاللہ دعا کیجئے گا کہ 17 جولائی کو ایک اچھا دن آئے اور اچھی حکومت کی امید دیکھی جا سکتی ہے۔ یہاں پہ میں اپنی ویڈیو ختم کرتا ہوں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔